جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم کمال صاحب سے میری دوستی کا آغاز ستمبر 1965 سے سمجھ لیں بنتا ہے، جنگ ستمبر جو ہوئی اس کے زمانے سے۔ میں ایم اے اردو کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے کلاس فیلو تھے مجھ سے 20 سال بڑے، بشیر منظر ان کا نام تھا۔ تو وہ ایک مینار آرٹ پریس چلاتے تھے ایبک روڈ پر۔ تو ہم کالج سے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے وہاں چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں اور ادیب شاعر بھی آتے تھے۔ تو وہاں پہلی بار اسلم کمال صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ بھی ابھی اپنی زندگی کی وہ جو سٹرگل ہوتی ہے اس کے مرحلے میں تھے، اور وہاں ان کی پریس کے لیے عید کارڈ جو تھے وہ بناتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جب بات چیت شروع ہوئی تو بہت جلد یہ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری کوئی روحوں کی ازلی کوئی دوستی ہے، کیونکہ دونوں کا جو پسندیدہ شاعر تھا وہ اقبال تھا۔ تو ہمارے درمیان اقبال نے ہمارے جو فاصلے تھے اتنی تیزی سے طے کروائے کہ ہمارے بہت جلد گھریلو تعلقات ہو گئے، اور میں اسلم کمال صاحب کے گھر کا ایک فرد ہو گیا۔ میرے لیے وہ ایک بڑے بھائی کا درجہ رکھتے تھے، اور بہت ہی مشفق اور بہت ہی ہیلپنگ جسے آپ کہتے ہیں، کہ یہ زمانہ طالب علمی کا جو ہوتا ہے اس میں ایک سٹرگل کا زمانہ ہوتا ہے، آگے فیوچر کے بارے میں بندہ دیکھتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کے کسی فرد کے ساتھ آپ کی دوستی کا ہو جانا یہ بلیسنگ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیں کہ عنایت تھی اس کی۔ تو اس سے بہت کچھ میں نے سیکھا، ہم نے بہت شیئر کیا۔ انہوں نے مختلف محکموں کی جو ملازمتیں کیں وہاں ساتھ ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی چلتی رہیں اسی طریقے سے۔ تو ان کے آپ نے دیکھا کہ شعبے تو ان کے بہت سارے ہیں۔ جب بھی وہ لاہور میں بھی جب تشریف لاتے تھے تو میرے ہاں ہی ٹھہرا کرتے تھے، چاہے 2 دن 4 دن ان کو رہنا ہوتا تھا۔ تو میرے بچے بڑے شناسا تھے، میرے ایک بچے کا انہوں نے پورٹریٹ بھی بنایا، بیٹھے بیٹھے ہی اچانک ان کو ایک لہر آئی اور انہوں نے بنا دیا۔ تو وہ ذرا عمر سے تھوڑا زیادہ بن گیا، تو انہوں نے کہا یہ بھی اس میں بھی کوئی اچھا شگون ہے۔ تو بارصورت یہ تو پرسنل دوستی کے سلسلے ہیں جو آخر دم تک قائم رہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی۔ تو لیکن ان کے شعبے تو بہت سارے، وہ ایک کالم نگار تھے، وہ ایک شاعر تھے، وہ سفر نامہ نگار تھے، ناول بھی انہوں نے ایک لکھا، وہ محقق بھی تھے مصوری کے۔ لیکن میں یہاں ان کی جو خطاطی ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خطاطی ان کی ہے اسے ہم تخلیقی خطاطی کہتے ہیں۔ خطاطی تو ایک روایتی خطاطی ہے جو قلم سے کی جاتی تھی قرآن کی، اور اس میں بھی خاص طور پر قرآن کی خطاطی کی میں بات کروں گا۔ اب قرآن کی خطاطی کافی لوگوں نے کی ہے ہمارے ہاں، اس میں ایک بہت بڑا نام اس کا ہے، اپنے مصور ہمارا جو بہت بڑا مصور ہے، ایک دم میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، صادقین۔ تو صادقین بہت جینئر مصور ہے، یعنی ایسا ہمارا مصور ہے کہ جسے ہم انٹرنیشنل لیول پر رکھ سکتے ہیں، مقابلے میں لا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں خاص قرآنی خطاطی کے دائرے کی۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے آیات جو لکھی ہیں صادقین نے، ان پر صادقین بہت حاوی ہے، اور ایک بہت گرینجر بنا دیتا ہے اس میں آیات کو۔ اب اللہ میاں کہتا ہے کہ میں نے بہت سادہ انداز میں اپنی باتیں کی ہیں اور سمجھائی ہیں۔ تو یہ جو سادگی کے اندر پرکاری ہے اور ڈیپتھ ہے، یہ دکھانا جو قرآن کا معجزہ ہے، یہ اصل میں اسلم کمال کے پیش نظر رہا کہ وہ قرآنی جو تھیم ہے اس کے قریب رہ کر اس کی تخلیقی خطاطی کرتے، اور اس میں جلال و جمال کا ایک انتہائی خوبصورت توازن ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس بھی آیت کی وہ تخلیقی خطاطی کی ہے وہ فریم سے باہر نکلتی ہیں اوپر کی طرف، اور نیچے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نازل ہو رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں آسمان سے۔ تو یہ بہت ہی سادہ انداز میں انہوں نے یہ اہتمام رکھے ہیں اس کے اندر۔
پھر اس میں ان کا اپنا جو خط کمال ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کی خطاطی میں، کہ وہ ان کے حرف کو چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں، اس کا حسن قائم رہتا ہے اور اس کی شکل بھی قائم رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے بالکل وہ خط کمال کے جو ہیں خالق ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر خطاطی کے اندر جو رنگوں کا ایک ملاپ ہے یا رنگوں کا دخل ہے، یہ بھی اسلم کمال سے آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ، بلیک میں ہوتی تھی، قلم کے ساتھ خطاطی ہوتی تھی، تو انہوں نے ساتھ اس کے محرابیں شامل کیں، گنبد شامل کیے، اور پھر جیومیٹریکل جو اس کی خط شکلیں ہیں وہ شامل کیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، جس کی بڑی مائنیوٹلی اسٹڈی ہونی چاہیے اور اس پر جو ہیں تحقیقی کام ہونے چاہیے کہ ان کا جو کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری خطاطی کی روایت میں۔ تو بہت آسانی سے یہ تو آپ انہیں الگ کر سکتے ہیں روایتی خطاطی سے۔ انہوں نے تخلیقی خطاطی کو ایک راہ دی ہے۔